زین کے پیچھے بہت سے لوگ کود گئے۔ اس نے سر امتیاز کو جا لیا، مس شیری اور فرحہ کو بھی نکال لیا گیا۔ مقامی لوگ کشتی بھی لے آئے۔ حسن، گلشیر اور سلیم کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ حسن تو کنارے پر آتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ جب سر امتیاز کو لے کر پہنچا تو اس کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کو سب کی فکر تھی، سب کو تسلیاں دیتا ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ اس نے تو حسن کو 3-4 تھپڑ لگا ڈالے، تب جا کر وہ ہوش میں آیا۔ مقامی لوگوں کو خواتین کے پاس سے ہٹا رہا تھا۔ اسے احساس تھا نازک صورتحال ہے۔ مس شیری تو ٹھیک تھی، لیکن فرح ہوش میں آ کر نہیں دے رہی تھی۔ غصے میں آ کر اس نے لائبہ کو بھی ڈانٹ دیا، رونے سے کام نہیں چلے گا، فرح کو فرسٹ ایڈ دو۔ اور پھر شکر ہوا کہ فرح بھی ہوش میں آ گئی۔ مقامی لوگ بہت معذرت کر رہے تھے۔ سر ابرار نے سب کو تسلی دی، آپ لوگ پریشان نہ ہو، اللہ نے سب کو محفوظ رکھا، ایک حادثہ تھا، ہو گیا۔ گاؤں کا سردار خود ان کو لینے آیا۔ یہ لوگ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ مس شیری کا فون پانی میں بہہ گیا تھا، فرح کا کیمرہ بھی۔ اب ان لوگوں کو اپنی چیزیں یاد آ رہی تھی۔ سر امتیاز کا فون ان کے پاس تھا، وہ کی پیڈ والا فون استعمال کرتے تھے۔ وہ مطمئن تھے آن نہیں بھی ہوا تو دوسرا لے لیں گے۔ خواتین کو زنان خانے میں بھیج دیا گیا۔ مرد حضرات مردانے میں آ گئے۔ پرتکلف کھانا پیش کیا گیا، لیکن حادثے کا اثر تھا، کسی نے بھی زیادہ نہیں کھایا۔ گاؤں کے سردار نے کہا آپ لوگ کچھ سستا لیں تو ہم آپ کو بحفاظت گاڑی تک چھوڑ آئیں گے۔ جیسے ہی تھوڑی تنہائی میسر ہوئی، سر ابرار نے زین سے پوچھا، زین تم نے پل ہلتا دیکھ لیا تھا؟ نہیں سر، زین آہستگی سے بولا، سر میں پل کی طرف ہی جا رہا تھا، اچانک میری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل گیا، میرے کانوں میں شور اور چیخیں سنائی دینے لگی۔ میں ان کو بچانا چاہ رہا تھا، منع کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ نہ جائیں، لیکن کسی چیز نے میرے پاؤں جکڑ لیے اور پھر وہ پل ٹوٹ گیا۔ سر ابرار کو لگا یہ بولتا زین جیسے روحانسا سا ہو گیا ہے۔ ارے زین، کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں زین ان کی اس بات پر پرسکون نہ ہوا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونا ہے۔ تم اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ جی سر۔ ادھر خواتین بھی سہمی ہوئی چپ چاپ تھیں۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو لائبہ کے فون پر کال آنے لگی۔ اس کی چھوٹی بہن اسوا کی کال تھی۔ اس نے لہجے کو حشاش بناتے ہوئے کال ریسیو کی۔ سر ابرار نے منع کیا تھا ابھی کوئی بھی گھر پر کچھ نہ بتائے، لیکن دوسری طرف سے جو اس کی بہن نے کہا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ کہہ رہی تھی آپی، جمیل بھائی کا قتل ہو گیا ہے۔ کچھ کہنے کو ہی نہ تھا، اس نے فون بند کر دیا۔ زین یہی تو کہہ رہا تھا، اس کو اسی وقت زین سے بات کرنی تھی، لیکن فی الوقت تو یہ ممکن نہ تھا۔ اس سارے حادثے میں اتنا وقت نکل چکا تھا کہ آگے کے سفر پر اگر نکلتے بھی تو خیر پور پہنچنے میں بہت وقت لگ جانا تھا، اس لیے آگے کے سفر کا ارادہ ابھی ملتوی کر دیا گیا اور آج رات یہی قیام کا ارادہ کیا گیا۔ ڈرائیور بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن بہت مہمان نواز لوگ تھے۔ انہوں نے ان کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ اس رات سب تھکے ہوئے تھے تو جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ بس 2 لوگ ایسے تھے جن کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، ایک لائبہ اور دوسرا زین۔ عام حالات ہوتے تو زین حسن کو اور باقی لڑکوں کو اٹھا دیتا، لیکن وہ خود بھی ابھی تنہائی چاہ رہا تھا اور لائبہ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ اور زین تیسری جماعت سے ساتھ پڑھتے آئے تھے۔ اسے ہمیشہ زین میں کچھ الگ محسوس ہوتا تھا۔ اسے بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آ رہی تھیں اور ہمیشہ آخر میں زین صحیح ثابت ہو جاتا تھا، لیکن یہ بات
اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اپنی اپنی سوچوں میں الجھے وہ دونوں سو ہی گئے۔ رات کا کام گزرنا ہے اور رات گزر ہی گئی۔ صبح روشن تھی۔ ناشتہ سب نے ساتھ ہی کیا اور پھر سر ابرار نے خاص ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ سب ساتھ ساتھ دریا کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر کشتی میں سوار ہونا تھا اور پھر دوسری طرف جانا تھا۔ چلتے چلتے زین مس شیریں کے پاس گیا۔ مس، 1 منٹ کے لیے رک کر میری بات سنیں۔ مس شیریں نے چلنے کی رفتار تھوڑی آہستہ کر لی۔ بولو زین، وہ نرمی سے مخاطب ہوئی۔ آپ یہ رکھ لیں مس۔ زین نے ایک فون ان کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ انہیں حیرانی ہوئی۔ زین، میں یہ نہیں لے سکتی مس، میرے پاس 2 فونز ہیں، اس میں بیلنس بھی ڈلا ہوا ہے۔ ہم جب کسی شہری علاقے میں جائیں تو آپ فون لے لیجئے گا یا آپ مجھے کراچی پہنچ کر بھی دے دیجئے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کو ضروری فون کرنا ہے، لیکن ایک بات کہوں گا مس، جلدی میں فیصلہ نہیں کیجیے گا۔ جو لوگ زندگی میں آپ کے نہ ہو سکے اب کیا ہوں گے؟ اپنے اطراف میں نظر ڈالیں، آپ فائدے میں رہیں گی۔ آپ کا ایک فیصلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ تو اپنی بات کر کے آگے بڑھ گیا۔ مس شیریں ایک پل کو ٹھہر گئی۔ وہ فیصلہ جو کئی دنوں سے نہیں کر پا رہی تھی، زین کی بات نے وہ لمحوں میں کروا دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو ماں باپ بن کر پالا تھا، ان کی خاطر شادی نہیں کی، اور اب ان کے بھائی ان کی شادی 3 بچوں کے باپ سے کرانا چاہ رہے تھے۔ وہ لالچ میں آ گئے تھے۔ انہوں نے گھر اپنے نام کروا لیا تھا اور اب وہ ان سے جان بھی چھڑانا چاہ رہے تھے۔ بس یہاں آ کر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ سر ابرار سے مشورہ کیا۔ پہلے تو وہ ناراض ہوئے کہ اپنا حصہ بھائیوں کے نام کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھائیوں کا بدلتا رویہ وہ بھی دیکھ رہی تھی، اور چند ہفتے پہلے سر امتیاز نے مس شیریں کو پرپوز کیا تھا۔ ان کے بھائی نہ جانے کیوں اپنی مرضی کی جگہ رشتہ کروانا چاہتے تھے۔ سر ابرار تو دل سے چاہتے تھے کہ مس شیریں اور سر امتیاز کی شادی ہو جائے۔ وہ دونوں کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ سر امتیاز نے بھی ذمہ داریاں نبھاتے عمر کر دی تھی، لیکن فیصلہ مس شیریں نے ہی کرنا تھا۔ اور پھر دریا کے اس پار جا کر مس شیریں نے سر امتیاز کو مثبت عندیہ دے دیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ کل اگر ان کا فون نہیں گرتا تو وہ اپنے بھائی کو رشتے کے لیے ہاں کہہ چکی ہوتی۔ جو ہوتا ہے شاید اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ سر ابرار نے سب سے مشورہ کیا۔ سب نے آگے سفر جاری رکھنے کا عندیہ دیا اور پھر سفر کا آغاز ہوا۔ اس سفر میں بہت سے لوگوں کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اگلا پڑاؤ خیرپور تھا۔ ابھی بھی 4 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ سفر شروع ہوا اور پھر وہی خوبصورت ماحول بن گیا۔ حسن کچھ خفا تھا۔ زین نے انجان بن کر اس سے پوچھا، حسن، تمہارے چہرے پر یہ کس چیز کا نشان ہے؟ کیا کسی کیڑے نے کاٹا ہے؟ وہ تو غصے میں پھٹ پڑا۔ تم نے مجھے اتنے زور کا چماٹ کیوں مارا؟ تو تم اتنے زور کے بے ہوش کیوں ہوئے؟ سب ہنس پڑے۔ سفر آگے بڑھ رہا تھا۔ آج تو مس شیریں بھی وہ جیسے کچھ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ سر ابرار اور سر امتیاز آپس میں کافی دیر سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ خیرپور پہنچنے سے پہلے سر ابرار نے ایک اہم اعلان کیا، بچوں، یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے۔ یہاں سے کل دوپہر ہم واپسی کے لیے نکلیں گے۔ آج آپ لوگ اپنا ریسرچ ورک ختم کریں گے اور صبح 9 بجے سر امتیاز اور مس شیریں کا نکاح ہے۔ ہم لوگ مس شیریں کی طرف سے شریک ہوں گے اور سر امتیاز کی طرف سے ان کے رشتہ دار شرکت کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب مس اور سر کو بڑھ بڑھ کر
मुबारकबाद दे रहे थे। यह सफर अब यादगार बनने वाला था। दो लोगों की जिंदगी संवर रही थी। लड़कियों को तो अब यह फिक्र लग गई थी, उनके पास शादी में पहनने के कपड़े ही नहीं है। गाड़ी सर इम्तियाज के गांव जाकर रुकी। वो लोग गाड़ी से उतरे तो जोश और वलवला बहुत था। खूबसूरत ढोल बज रहा था, लोग नाच रहे थे। उनका इस्तकबाल फूलों का हार पहनाकर किया गया। जैन का तो बस नहीं चल रहा था, ढोल वाले से ढोल लेकर बजाना शुरू कर दे। फिलहाल जज्बात पर काबू रखना था। अभी तो सबसे पहले अपना रिसर्च वर्क मुकम्मल करना था। खाने के बाद सब काम से लग गए। सब काम निपटाते शाम हो गई। शाम की चाय पर सर इम्तियाज ने खास लड़कियों को हाथ के काम के बने शीशों से सजे बहुत खूबसूरत कढ़ाई वाले जोड़े तोहफतन दिए। लड़कियां तो बेहद खुश हो गईं। ऐसा काम कराची में तो बहुत महंगा मिलता। लड़कों को कढ़ाई वाले कुर्ते और सर अबरार को खास मिठाई का टोकरा पेश किया गया। जैन की नजर तो सब छोड़कर मिठाई के टोकरे पर थी। रात के खाने के बाद फिर महफिल सज गई। अब की बार तो जैन ने ढोल वाले से ढोल ले ही लिया। खूब बजाया, खुद भी नाचा और अपने साथ सबको नचाया। ये लड़के तो सर इम्तियाज को भी घसीट लाए। सर अबरार तो पहले ही सोने जा चुके थे। इन लड़कों ने रात के 2 बजा डाले। फिर जैन की ही नजर टाइम पर पड़ी। अरे यार बस करो, सोने चलो सब लोग। सुबह 8 बजे आंख न खुली तो सर अबरार नहीं छोड़ेंगे। महफिल बर्खास्त हुई। जिसको जहां जगह मिली वो वहां सो गया। सुबह मुर्गे की अजान के साथ अजीब अफरा तफरी फैली हुई थी। आज फिर वही ख्वाब था। जैन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको खींच रहा है। वो पानी में डूब रहा है। वो निकलना चाह रहा था, लेकिन जितना वो बाहर निकलना चाह रहा था उतना ही अंदर जा रहा था। बस वो करवट ले रहा था, सर पटक रहा था। जैन जैन न जाने किसकी आवाज थी। जैन ने बमुश्किल आंखें खोली तो सर अबरार सर पर खड़े थे और तशवीश से उसको देख रहे थे। तुम क्या कर रहे थे जैन? अब जैन के पूरे हवास बेदार हो गए। ओह सर, क्या हुआ? वो परेशानी से उठ बैठा। कोई भी अतराफ में नहीं था। वो अकेला ही सो रहा था। 8:30 हो रहे हैं जैन। सर अबरार कुछ खफा से थे। ओह सर, मतलब शादी हो गई? मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। अब तो वो बिस्तर से खड़ा हो गया। जैन सीधे खड़े हो, मेरी बात सुनो। गांव के वाहिद मौलवी की सास का इंतकाल हो गया है। मैं तुमको किसी के साथ भेजता हूं। दूसरे गांव से मौलवी ले आओ। ऐसा करो, हसन को भी साथ ले जाओ। जल्दी आओ, वक्त नहीं है। जी सर, अभी आया। जैन ये बोलता जल्दी से गुसलखाने में चला गया। मुंह हाथ धोकर बाहर उन लोगों को ढूंढने लगा। तीनों बाहर ही लस्सी पीते मिल गए। उसने हसन के हाथ से गिलास ले लिया और जल्दी से सारी लस्सी पी ली। एक लड़का अब्दुल भी सर अबरार ने उनके साथ कर दिया था। आधे घंटे का रास्ता था। ये लोग निकल पड़े। वैसे ये भी सही है, सर अबरार का सारे जोड़ तोड़ के कामों के लिए मैं ही उनको दिखता हूं। बस जैन के भी अपने ही दुखड़े थे। आधे घंटे में ही दूसरे गांव की हुदूद शुरू हो गई। मौलवी साहब का पता पूछते ये लोग मस्जिद जा पहुंचे। मस्जिद के इमाम बारिश बुजुर्ग थे। उन्होंने जैन को देखा तो देखते ही रह गए। आमतौर पर वो कहीं आते जाते नहीं थे, लेकिन उसके कहने पर उनके साथ चलने पर तैयार हो गए। ये लोग मौलवी साहब को लेकर जल्द ही वापस पहुंच गए और फिर निकाह मुबारक का शोर उठा। देगे खुल गई। जैन ने देखा मौलवी साहब सर अबरार से आहिस्ता आहिस्ता कुछ बात कर रहे थे और उसकी तरफ देख रहे थे। जैन को अंदाजा हो गया बात तो उसके बारे में ही हो रही है, लेकिन क्या पता नहीं। लेकिन उनको इस तरह सर जोड़े देखकर उसके दिमाग में खलबली तो मच रही थी।
وہ بھی زین تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر سر ابرار مولوی صاحب کو لے کر کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سر ابرار کا بلاوا آ گیا۔ زین پتہ نہیں کیا سوچتا کمرے میں داخل ہوا۔ ان کو اور مولوی صاحب کو سنجیدگی سے بیٹھا دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا، کہیں یہ میری شادی تو نہیں کروا رہے۔ لیکن سر ابرار نے بس اتنا کہا، زین، مولوی صاحب تم کو دم کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ زین بولنا تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، لیکن چپ چاپ ان کے سامنے جا بیٹھا۔ انہوں نے دم کرنا شروع کیا۔ زین کے دل کی حالت عجیب ہونے لگی۔ اندر سے کوئی قوت اسے اکسا رہی تھی کہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ عجیب سے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ کوئی عورت ہے، وہ زین کو بلا رہی ہے اور زین اس کے پیچھے جانا چاہ رہا ہے، لیکن جیسے کسی چیز نے زین کو جکڑ لیا ہے۔ اس کی یہ حالت ہونے لگی کہ اس کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ وہی پانی کا شور اس کے کانوں میں گونجنے لگا اور اچانک سے ہر چیز سکون میں آنے لگی۔ اس کو سکون ملنے لگا۔ مولوی صاحب کا دم ختم ہوا جب تک زین بہتر حالت میں تھا۔ بچے کو یہ پانی پلا دے، مولوی صاحب نے سر ابرار سے کہا۔ سر ابرار نے زین کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ پانی کڑوا تھا، زین سے پیا ہی نہ گیا۔ سر، یہ کڑوا ہے۔ مولوی صاحب مسکرانے لگے۔ بیٹا، یہ پورا گلاس پی لو گے تو کڑوا نہیں لگے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ زین جیسے جیسے پیتا گیا، پانی میٹھا ہوتا گیا۔ اب وہ خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ہاں بیٹا، آپ یہ بتائیے، کیا آپ نہیں جانتے کہ راستے میں پڑی کوئی بھی چیز نہیں اٹھائی جاتی؟ زین کو تو یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے راستے سے کیا اٹھایا تھا۔ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ مولوی صاحب نے اتنا کہا، جائیے اس چیز کو جو آپ نے اٹھائی تھی لا کر دیجئے۔ زین کی ساری حسیات واپس آ گئیں۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا اور بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہی اسے وہ پر مل گیا۔ اس نے وہ لا کر مولوی صاحب کو دیا۔ مولوی صاحب نے رومال میں لپٹا ایک تعویذ نکالا۔ یہ آپ پہن لیجئے، اب وہ چیز آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ مولوی صاحب نے وہ پر ایک چھوٹے سے رومال میں لپیٹ کر سر ابرار کو دیا۔ اس کو 48 گھنٹے کے اندر اندر پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کر دیجئے گا۔ میں خاص اس بچے کے لیے دعا کروں گا۔ آپ کا بڑا احسان ہے مولوی صاحب۔ سر ابرار ان کے بہت مشکور ہو رہے تھے۔ سر ابرار نے گلشیر کو مولوی صاحب کو چھوڑنے بھیج دیا۔ باقی لوگوں کو تیار رہنے کا کہہ دیا۔ طے یہی تھا کہ گلشیر کے آتے ہی یہ لوگ بھی واپسی کے لیے نکل جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سارا گاؤں ان کو الوداع کہنے کے لیے امڑ آیا اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ سب اپنی اپنی جگہ خوش تھے سوائے لائبہ کے۔ اس کی اب تک زین سے بات نہیں ہو پائی تھی، اور زین کو تو بس بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ سفر جہاں سے شروع ہوا تھا ویسے ہی ختم ہونا تھا۔ یہاں سے یہ لوگ سیدھا کینجھر جھیل جا رہے تھے۔ وہاں آج رات گیسٹ ہاؤس میں قیام تھا اور پھر کل صبح کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سر ابرار نے یہی سوچا تھا۔ راستے میں ہی دریا میں اس رومال کو پانی میں ڈال دیں گے، لیکن انسان جو سوچے ہمیشہ وہ نہیں ہوتا۔ اس سفر کو شروع ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ نہ جانے گاڑی کو کیا ہوا، وہ عجیب سی آواز نکال کر بند ہو گئی۔ یہ ایک نئی مصیبت آ پڑی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے اترا تو سب مرد حضرات بھی اتر آئے۔ سب جتن کر کر دیکھ لیے، گاڑی اسٹارٹ ہو کر نہ دی۔ اب تو خواتین بھی باہر آ کر پتھروں پر بیٹھ گئیں۔ دن کا وقت تھا، سناٹا تو نہیں کہیں گے، لیکن ٹریفک کم ہی تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف مٹی کی چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھیں، جگہ جگہ جنگلی پودے بھی تھے۔ دور تک نظر دوڑائیں
تو گھر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ اسی چکر میں لگ گیا۔ بات کوف والی تھی۔ سفر اچھا گزرا۔ گاڑی نے بھی ابھی جا کر خراب ہونا تھا۔ ڈرائیور کہنے لگا، سر میں آگے جا کر معلوم کرتا ہوں، کوئی مدد مل جائے۔ سر ابرار کو اس کی یہ بات ٹھیک لگی۔ انہوں نے گلشیر اور حسن کو بھی ساتھ کر دیا۔ زین بھی جانا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ بس وہ اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ تینوں پیدل ہی آگے کی طرف چل دیے۔ سب وہیں سڑک کے کنارے بیٹھے اب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سر امتیاز اور مس شیریں تو اپنی شادی کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف تھیں اور سلیم گاڑی میں ہی جا کر لیٹ گیا اور زین سر ابرار کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی، پاس سے گزرتی ہائیس آگے گئی اور آگے جا کر رک گئی اور پھر پلٹ کر واپس آئی۔ اس میں سے جو آدمی اترا، زین کی نظر اس پر پڑی اور اس کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ وہی موٹا آدمی تھا جس کی انہوں نے گیسٹ ہاؤس میں پھیٹی لگائی تھی۔ اس کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے۔ زین نے پھرتی سے جیب سے موبائل نکالا اور حسن کو میسج کیا، جلدی آ، گڑبڑ ہو گئی ہے، اور پھر موبائل جیب میں رکھ کر مسکراتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ سر ابرار بھی اسے دیکھ چکے تھے، وہ بھی اتر آئے۔ سر امتیاز بھی فوراً آگے بڑھے۔ سلیم جو لیٹا ہوا تھا وہ بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ سب لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ زین نے تو بے حد خوش دلی سے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، لیکن دوسری طرف سے اتنی خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ وہ موٹا آدمی سنجیدگی سے ان سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ لوگ یہاں کیسے؟ سر ابرار نے مختصراً بتایا، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ پٹھان کدھر ہے؟ اس نے ڈائریکٹ زین سے پوچھا۔ ارے اس کو تو ہم نے وہیں سے بھیج دیا تھا۔ اس موٹے نے غور سے ان سب کو دیکھا اور بولا کہ آپ لوگ ہمارے علاقے میں مہمان ہیں، خواتین کے ساتھ یہاں نہ کھڑے ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے، میرے بندے گاڑی صحیح کرا کر لے آئیں گے۔ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اس کے آدمیوں کے پاس اسلحہ تھا۔ سر ابرار نے منع بھی کیا لیکن اس نے سنی انسنی کر دی اور اپنے بندوں کو کہا، تم لوگ گاڑی لے جاؤ، مہمان میرے ساتھ جائیں گے۔ چاروں ناچار انہیں اس کی بات ماننا پڑی۔ خواتین الگ سہمی ہوئی تھیں۔ سب اس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی مٹی کی پہاڑی کو کراس کر کے گاڑی ایک قریب کے گھر پر جا رکی۔ سب بہت سے وہم لیے گاڑی سے اتر آئے۔ ادھر حسن، گلشیر اور ڈرائیور پیدل چلتے جا رہے تھے۔ وہ کافی فاصلے پر آ چکے تھے۔ ابھی تک ان کو کچھ نہیں دکھا تھا۔ اچانک دور ان کو ایک ہوٹل دکھائی دینے لگا۔ اس سے پہلے اس ہوٹل تک پہنچتے قریب سے گزرتی ہائیس کو دیکھ کر گلشیر ایک دم چونکا لیکن بولا کچھ نہیں۔ آخر کار وہ ڈھابے پر پہنچ گئے۔ حسن کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی تو حسن نے فون نکال کر دیکھا، زین کا میسج تھا۔ وہ میسج پڑھ کر پریشان ہو گیا۔ گلشیر، زین واپس بلا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ اس گاڑی میں وہی موٹا آدمی تھا۔ گلشیر یہ بول کر تیزی سے پلٹا اور واپس بھاگا۔ حسن اور ڈرائیور بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ بھاگتے بھاگتے جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں نہ گاڑی تھی نہ لوگ۔ گلشیر نے تو سر پکڑ لیا، تم فون لگاؤ لوگوں کو۔ گلشیر بھی فون ملانے لگا لیکن ڈرائیور بول پڑا، سر جی فون تو اب تک ان لوگوں سے لے لیے گئے ہوں گے، اگر ان کے پاس ہوں گے بھی تو ہماری کال کرنے سے وہ مشکل میں نہ آ جائے۔ ایسا کرتے ہیں، ہم پہاڑی کی اس طرف بنے گھروں کی طرف جا کر پوچھتے ہیں، شاید کچھ اتا پتا مل جائے۔ گلشیر کو ایک دم یاد آیا، حسن وہ ویڈیو نکال جو ہم نے
ہوٹل میں بنائی تھی۔ ہم لوگوں کو دکھا کر پوچھتے ہیں شاید یہ بندہ یہیں کا رہنے والا ہو۔ حسن نے موبائل کھول کر وہ ویڈیو نکال لی۔ ادھر ان سب کے فون لے لیے گئے۔ ان کو اس کچے پکے گھر کے صحن میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا۔ گھر چھوٹا سا تھا۔ اس آدمی نے کسی کو آواز دے کر پانی لانے کو کہا اور اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی باہر آیا، ان لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، آپ لوگ بے فکر رہیں، آپ کے فون واپس جاتے ہوئے دے دیے جائیں گے۔ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، ہم لوگ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ ہاں وہ پٹھان آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تو اس کی مہمان نوازی ضرور ہوتی۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، آپ کی گاڑی بن کر آ جائے گی، جب تک آپ لوگ آرام سے بیٹھے۔ یہ کہتا وہ باہر چلا گیا۔ سب نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ اب زین نے گردن گھما کر ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کچا پکا صحن تھا۔ کچھ کمروں کے دروازے تھے جن پر پردے ڈلے ہوئے تھے۔ اندر ہلچل تھی، بچوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سر باتھ روم جانا ہو تو کہاں جائیں گے؟ زین نے سر ابرار سے پوچھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ اچانک زین کے ذہن میں ہی خیال آیا، سلیم اٹھ جائزہ لیتے ہیں، تم اس طرف دیکھو، میں اس طرف دیکھتا ہوں، اگر بھاگنا پڑے تو کیسے بھاگیں گے؟ لڑکیوں نے تو اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ سر ابرار نے ان کو تسلی دی، آپ لوگ پریشان نہ ہو، گلشیر اور حسن نہیں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ یہاں سے بحفاظت نکل جائیں گے، لیکن سر پلان بھی ہمارا تیار ہونا چاہیے۔ زین اور سلیم نے سارا جائزہ لے لیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ بندہ اپنے ساتھیوں سمیت صحن میں داخل ہوا۔ سر آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ سب لوگ بہت خوش ہو گئے۔ اس نے ایک آدمی سے کہا، ان کے فون لے آؤ۔ سر ابرار نے اس آدمی سے ہاتھ ملایا۔ زین تو اس موٹے آدمی کے گلے ہی لگ گیا۔ اتنے میں باہر کا دروازہ بجا۔ اس کا ساتھی دروازہ کھولنے گیا، واپس آیا تو گلشیر، حسن اور ڈرائیور ساتھ تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر سب کے چہرے فق ہو گئے۔ ساتھی آدمی بولا، بھائی جی یہ آپ کی تصویر دکھاتے آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ آدمی پلٹا، گلشیر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہماری تصویر ہمیں بھی دکھاؤ۔ حسن نے ڈرتے ڈرتے موبائل آگے کیا۔ تصویر میں گلشیر اس آدمی کی ٹھکائی کر رہا تھا۔ حسن تو کھسکتا کھسکتا زین کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب سب کے دل دھڑک رہے تھے، کیا ہوگا؟ وہ آدمی اپنی تصویر بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے تیور ہی بدل گئے۔ آپ لوگ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ پٹھان ہمارا مہمان ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سب لوگوں میں ہڑبڑی مچ گئی۔ سربراہ آگے بڑھے، دیکھیں بھائی، آپ ہمیں جانے دیں، یہ بچے میری ذمہ داری ہے۔ تو پھر آپ کو بھی رکھ لیتے ہیں سر جی۔ وہ آدمی بے ڈھنگے انداز میں ہنسا۔ بھائی جس کو اعتراض ہے وہ رک سکتا ہے۔ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ آخرکار زین آگے بڑھا، کیا میں آپ سے 2 منٹ اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ زین اس آدمی کو لے کر سائٹ پر چلا گیا۔ سب لوگوں کی جان پر بنی تھی۔ گلشیر بے خوف تھا۔ سر آپ لوگ نکل جائے، اللہ مالک ہے، میں آ جاؤں گا۔ سر ابرار نے اس کو چپ کرایا۔ سب زین اور اس آدمی کو بات کرتا دیکھنے لگے۔ پہلے جیسے وہ مان نہیں رہا تھا۔ زین نے اپنے موبائل پر اس کو کچھ دکھایا، پھر وہ اپنے موبائل کھول کر دیکھنے لگا۔ زین نے اس کو ایسا رام کیا کہ واضح طور پر اس آدمی کے تیور بدل گئے۔ وہ جیسے اب زین کی ہر بات پر سر دھن رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک 15 منٹ کی اس گفتگو کے بعد دونوں نے ہاتھ ملایا۔
اور دوستانہ انداز میں بات کرتے وہ دونوں ان لوگوں کی طرف آئے۔ سر ابرار سمیت سارے لوگ حیران تھے کہ ایسا کیا جادو کیا زین نے۔ زین نے حسن کا موبائل لے کر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر کے اس آدمی کو دکھائی۔ اب تو آپ خوش ہیں نا رحیم بھائی؟ ہاں ہاں بالکل زین بھائی، کوئی مسئلہ ہو تو یاد کر لیجئے گا۔ چھوٹے ان لوگوں کو گاڑی تک چھوڑ کر آؤ، تکلیف کے لیے معذرت۔ اس نے خود آگے بڑھ کر سب سے ہاتھ ملایا۔ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے۔ سب جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھے، بھاگم بھاگ پھر سفر کا آغاز ہوا۔ زین تم نے اس آدمی سے کیا بات کی تھی؟ سر ابرار اب تک الجھن میں تھے۔ سارے لوگ سوالیہ انداز میں زین کو دیکھ رہے تھے۔ زین تو سب کی توجہ پا کر چوڑا ہو گیا اور آگے آ کر سب کو سمجھانے والے انداز میں بولا، سر میں نے اس سے کہا گلشیر کو رکھ کر کیا کرو گے؟ یہ تو تم لوگوں کے حصے کا بھی کھانا کھا لے گا، خواہ مخواہ کا بوجھ۔ ہاں لائبہ بہت کم کھاتی ہے، اس کو رکھ لو۔ زین نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گیا، چپ کر جاؤ تم، لائبہ کی تو جان جل گئی، ہر بات میں مجھے کیوں گھسیٹتے ہو؟ سب نے سکون کا سانس لیا۔ جو بھی تھا زین کی وجہ سے معاملہ حل ہو گیا تھا، لیکن اس سب میں بڑا وقت ضائع ہو گیا۔ دریا پر بھی جانا ضروری تھا، وقت نکل گیا تھا، دیر بھی ہو گئی تھی۔ اس سب کے باوجود سر ابرار نے یہی کہا تھا سفر جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے ڈرائیور کو کہہ دیا تھا کہ 10 منٹ کے لیے اسی گاؤں والے دریا پر رک جائیں گے۔ ڈوبتے سورج کے وقت یہ لوگ دریا پر پہنچے۔ دریا سے کچھ فاصلے پر گاڑی روکی گئی، سب گاڑی سے اتر آئے۔ پل تو ابھی تک ٹوٹا ہوا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا یہ لوگ دریا پر کیوں رکے ہیں۔ سب یہی سمجھے کہ تھوڑا ریسٹ کے لیے رکے ہیں۔ کوئی تصویریں لینے لگا، کوئی ٹہلنے لگا۔ سر ابرار زین کو لے کر دریا کی طرف بڑھ گئے۔ تم نے اس آدمی سے کیا بات کی تھی زین؟ سر ابرار نے پوچھ ہی لیا۔ ارے سر چھوڑیں، زین نے ٹالنا چاہا۔ شرافت سے بتاؤ، سر ابرار سنجیدگی سے بولے۔ سر میں نے بس اس سے یہی کہا تھا کہ گلشیر کو رکھ کر اپنا خرچہ اور گناہ دونوں بڑھاؤ گے، پیسے مجھ سے لے لو۔ وہ مان گیا اور ہم سب کی جان چھوٹ گئی۔ گلشیر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے، اس کے والدین تاوان نہیں بھر سکتے، میں نے بھر دیا۔ سر ابرار شفقت سے مسکرا دیے۔ مجھے پتا تھا، وہ جانتے تھے زین یہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک اچھے دل کا پیارا انسان تھا۔ باقی لوگ انجان تھے کہ سر ابرار اور زین کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دریا کے قریب پہنچ کر سر ابرار نے زین کو جیب سے وہ پر نکال کر دیا جو رومال میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کو پانی میں ڈال دو۔ زین نے جیسے ہی اس کو ہاتھ میں لیا، اس کے کانوں میں ایک شور سا جھنجھنانے لگا۔ جلدی سے ڈالو زین، سر ابرار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پھر زین نے اس کو پانی میں پھینک دیا۔ سر ابرار نے شکر کا سانس لیا اور اس کو ساتھ لیے گاڑی کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک دم زین رک گیا اور پلٹا۔ کیا ہوا؟ سر ابرار نے تشویش سے پوچھا۔ وہ اس دن کی طرح جامد ہو گیا تھا، اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ سر لائبہ پانی میں گر گئی ہے، یہ بولتا ہوا وہ بھاگتا ہوا دریا میں کود گیا۔ سب اتنا آنن فانن ہوا سر ابرار سمجھ ہی نہ پائے، جبکہ لائبہ تو گاڑی کے پاس پکچرز لے رہی تھی۔ زین بہت اچھا تیراک ہونے کے باوجود پانی میں غوطہ کھا رہا تھا۔ کسی کو پتا نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ سر ابرار بہت زور زور سے چلا رہے تھے۔ سب لوگ گرتے پڑتے بھاگتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا؟ گلشیر نے پھولی سانسوں سے پوچھا۔ سر ابرار نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اتنا کہا، زین میرا بچہ۔ سب نے سامنے دیکھا، زین پانی میں بری طرح غوطے کھا رہا تھا۔ سب پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔
کسی کو تیراکی نہیں آتی تھی۔ لائبہ کے تو جیسے قدموں سے جان نکل گئی، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ حسن، گلشیر، سلیم ادھر ادھر بھاگتے مدد کے لیے چلا رہے تھے۔ اس دن جیسی رونق یا لوگ تو تھے ہی نہیں، شاید پل ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پر سناٹا تھا۔ مس شائستہ بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بار بار چلا کر زین کو کہہ رہی تھی، زین تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرو زین، زین ہمت کرو۔ سب کی آوازیں، رونا، چیخنا، زین کو بلانا دریا کے شور میں دب گیا تھا۔ زین کو وہی شور، وہی سب کچھ سنائی دے رہا تھا جو وہ اب تک خواب میں سنتا آیا تھا۔ وہ یہ حادثہ تھا جس کی اس کو اتنے دنوں سے انڈیکیشن آ رہی تھی۔ اس نے اب ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے۔ اس کی ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اماں کا چہرہ آنکھوں کے آگے آ گیا۔ اچانک رحمت کا فرشتہ بن کر ایک کشتی آ گئی۔ اس میں سوار لوگوں نے زین کو پانی سے نکالا اور کنارے پر لے آئے۔ گلشیر اور سلیم زین کو ہوش میں لانے کے لیے جتن کرنے لگے۔ آخر کار زین کو ہوش آ گیا۔ سر ابرار نے زین کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ بے آواز رو رہے تھے۔ کمزور سی آواز میں بولا، سر میں ٹھیک ہوں، آپ کے پہنائے گئے تعویذ نے مجھے بچا لیا۔ سر آپ گواہ رہیے گا، یہاں بھی مجھے لائبہ نے مروایا ہے۔ سب ناسمجھی کے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لائبہ بس زین کو گھور کر رہ گئی۔ سر ابرار نے زین کو گلے لگا لیا۔